معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ کے متعلق چند باتیں بتلانی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیو اور عمل کی نیت سے سننا کہ مسجد اقصیٰ کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین کتنی مقدس سرزمین ہے کہ اس میں ہزاروں اور کئی ہزار انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات کے ذریعے سے کرائی کہ جنات نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، اور اس میں وہ مسجد اقصیٰ کے جس میں ایک ایسی عبادت کی گئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسی عبادت ہوئی اور نہ قیامت تک آنے والے کوئی ایسی عبادت ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن میں ہوگا وہ ایسی کون سی عبادت ہے، تو وہ عبادت یہ ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور ہم نے اس میں برکت رکھی، لنریہ، اس کے آس پاس تاکہ دکھائے، لنریہ من آیاتنا، کہ تاکہ دکھائے اپنی قدرت کے بعض نمونے، بعض نشانیاں، انہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ عبادت یہ تھی کہ جس وقت میں شب معراج کرائی گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اس وقت میں آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ تو ایک ایسی عبادت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو قبروں سے اٹھا کر لایا گیا، اور اس وقت میں امام کون بنے؟ وہ میرے آقا، آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے ہیں، مقتدی بھی نبی، امام بھی نبی، تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نماز تھی اس سے بعد نہ اس سے پہلے کبھی بھی ہوئی، اور وہ مسجد اقصیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد اقصیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت میں وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کرایا، اور اس کو فتح کرا کے وہاں کا سفر جب ان کے ہاتھ میں چابی آئی اور ایک مدت کے بعد وہاں گئے تو دیکھا کہ مسجد اقصیٰ میں گندگی اور کوڑا کرکٹ اور کباڑ اور اتنا کہ اس کا نشان بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، تو پھر اس کو اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اس کی مسجد اقصیٰ کی صفائی کری، اور صفائی جب کر رہے تھے دیگر لوگ جنہوں نے آپ کا جوش اور خروش کے ساتھ استقبال کیا تھا، وہ بھی آپ کی اتباع پیروی کرنے لگے۔ پھر صفائی کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہے۔ وہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت
اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آپ کی نسل سے، اور حضرت سارہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 70,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہی فلسطین کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، وہ مقدس سرزمین ہے، اس مقدس سرزمین کے لیے ان فلسطین مظلوم، ان معصوم بچے، وہ خواتین جن پر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ان کے لیے میں اور آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے میرے اور آپ کے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کی طرف رخ کر کے حضرات صحابہ کرام نے نماز پڑھتے ہیں 17 مہینے تک۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس وقت میں ان فلسطین مسلمانوں کے لیے کہ جن پر ظلم و زیادتی ہر دن تقریباً 12-13 دن ہو چکے ہیں، ہر دن ظلم و زیادتی اور ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، ان جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے سے ایک عبرت حاصل بھی کرنی ہے کہ وہ معصوم بچے ہو، وہ بوڑھے ہو، وہ جوان ہو، وہ خواتین ہو، ان جیسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو، ہم بھی ایسے مسلمان، ایسی محبت کرنے والے اس طریقے سے اسلام کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہیں اور قربانی دے، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے اور اسرائیلی قوم کا ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرے۔ یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان کو اگر کہیں تکلیف ہو تو دوسروں کو اس کا احساس ہو، اس کی تکلیف ہو۔ یہی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، آج ہمارے فلسطین مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ اب